السلام علیکم ناظرین، آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان 71 برس کے ہو چکے ہیں اور ان کی 71ویں سالگرہ آج ملک بھر میں منائی گئی۔ جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے تھے کہ کس طرح کوشش کی گئی کہ کوئی بھی تقریب کا اہتمام نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ملک بھر میں نکلے ہیں اور انہوں نے سالگرہ کی جو تقریب تھی وہ بڑی شایان شان منائی۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ اوپرا کی طرف سے 71 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کی جانب سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لیکن آج جو زمان پاک کے جو خاص طور پر مناظر تھے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہاں پر ہم نے وزٹ کیا، ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا، کس طرح میڈیا کو روکا گیا، کس طرح جو ہے وہاں کے پولیس اہلکار جو ہے ان کا برتاؤ کیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی ابو بکر صاحب، ایک طرف تو جو ہے وہ نواز شریف آ رہے ہیں اور ان کی آمد کے لیے شاہدرہ میں بھی جلسے ہو رہے ہیں، کل شہباز شریف بھی نکلے، انہوں نے بھی 5-6 جگہوں پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، اور دوسری جانب آج عمران خان کے حوالے سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، تو آج دفعہ 144 یاد دلائی گئی۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے جی سوری، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ اب تو ایسے ہی ہوگا، اب آئندہ الیکشن اس طرح کے ماحول میں ہوں گے تو پی ٹی آئی کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ایک کیفیت ہے نا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، جس نے پالیٹکس کرنی ہے، جس نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اسی ماحول میں ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے دفعہ 144 ہے، دوسری جماعت کا ایک ایسا رہنما جو ابسکنڈر ہے، اشتہاری ہے، سزا یافتہ ہے، جو عدالتوں سے اپروول لے کے یہاں سے گیا ہے، اب وہ آ رہا ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کارنر میٹنگز بھی ہوں گے، کنونشن بھی ہوں گے، تنظیم سازی کا ماحول بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کل دیکھیں شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے، اپنے حلقے میں تھے، شاہدرہ میں مریم نے جلسہ کیا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تمام ریاستی یا صوبائی فیسیلیٹیشن موجود تھی۔ لیکن آج آپ نے اور میں نے زمان پارک جا کے دیکھا، پہلے تو میں نے اور آپ نے 20 دفعہ سوچا کہ جانا بھی چاہیے کہ نہیں، ہم نے کور کرنا تھا، ہم صحافی، ہمارا کام ہے ایونٹ کو دکھانا کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے ریاستی اداروں کا، صوبائی پولیس کا، لاہور پولیس کا۔ بہت میں مایوس ہوا ہوں، روٹین سے بھی زیادہ مجھے تو یوز آف فورس کا ماحول دکھائی دیا۔ چاروں طرف سے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کو گھیر رکھا تھا پولیس نے، پولیس کی بڑی وینز تھیں، قیدیوں والی وینز بھی تھیں، اور عام ڈالے بھی تھے، تمام پولیس کے لوگ تھے۔ زمان پارک کے جو فرنٹل گیٹ ہیں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے دونوں گیٹ، اس میں مجھے ایک بھی کارکن دکھائی نہیں دیا۔ کچھ جرنلسٹ دکھائی دیے، 2-4 ڈی ایس این جیز تھیں جن کو بعد میں کہہ دیا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، اور میری تو اطلاع یہ ہے کہ کچھ لاہور کے جرنلسٹوں کے ساتھ ہاتھا پائی کے قریب کی بھی پولیس کی نوبت آئی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے گھر کے پیچھے جو ایک زمان پارک ایک بنا ہوا ہے، وہاں پر کچھ خواتین پرسنل کیپیسٹی میں آئی ہیں، کچھ دیر دعا کی ہے انہوں نے، تھوڑی سی تلاوت کی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے پھر اس طرح سے ڈرانے دھمکانے کے اوپر چلی گئی ہیں۔ تو ٹوٹلی کوئی ریزسٹنس کا ماحول مجھے نظر نہیں آیا۔ لیکن 9 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ بدلا ہوا ہے نا، اب ہم کیا تحریک انصاف کے لوگوں سے توقع رکھیں کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئیں، گرفتاری کے لیے تیار ہو کے آئیں، اور پھر بعد میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی ضمانتیں نہیں ہیں، ہو جائیں تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ اس طرح کی سفوکیشن کے ماحول میں کسی سیاسی جماعت کے کارکنان کو کہنا کہ ہیل آف افیئر میں اپنے آپ کو ڈالیں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں اور اپنی سیاسی مردانگی کا ثبوت دیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک احمقانہ سی بات ہے۔ یوز آف فورس اور طاقت کے سامنے، سرائکی میں کہتے ہیں نا ظلم دے اگے زاری ہے، تو ظلم دے اگے زاری ہے، اور کیا ہے۔ اچھا، 15 اکتوبر کو تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور جس جگہ کا تعین کیا گیا لبرٹی، یعنی آزادی والی جگہ یا آزادی کے نام سے منسوب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جلسہ کر سکے گی جس طرح شاہدرہ میں ہوا، جس طرح کل شہباز شریف نکلے؟ مجھے تو نہیں لگتا، چونکہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 ہوتا تھا، مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا، اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر، اپنا سپریم کورٹ کے باہر پہنچے، پی ایم ایل این کو پورا فری ہینڈ ہے، انہوں نے جب جو کرنا چاہا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو اجازت ملے گی، لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنایا جائے گا، ساتھ کہا جائے گا کہ جی یہاں پہ عسکری ٹاور ہے اور اس طرح کے مسائل ہیں، اور اس جماعت کا اور اس کے کارکنان کا پولیٹیکل ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، پہلے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اعتراضات لگیں گے یا پھر پکڑ دھکڑ ہوگی۔ اور پھر جب عمران خان موجود نہ ہوں، ہم نے بارہا دیکھا ہے، تو پھر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یا عام اس میں جماعت جو اسلامی نے پارٹیسپیشن بھی ابھی گورنر ہاؤس کے بعد جی جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے، تھوڑا سا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ چونکہ خالصتاً مہنگائی انفلیشن کے حوالے سے تھا، اس طرح سے کوئی پولیٹیکل اجتماع نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کیا ہے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ کا جو بار بار منترا ہمیں سنایا جا رہا ہے، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی اب اجازت دی جائے، لیکن وہ اجازت مجھے نہیں لگتا ملے گی تو
بہت رکاوٹیں ہوں گی، بہت زیادہ پولیس ہمیں لاہور کے روڈز پہ نظر آئے گی، اس کے باوجود جلسہ ہو جائے گا تو پھر کہا جائے گا کہ جی کوئی آیا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے تو ایک واحد اپیل ہے عمران خان صاحب، اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جلسوں میں حاضری ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف کے لیے لازم ہے، اس کے کارکنان کے لیے لازم ہے کہ اگر کوئی کال آئے تو وہ بھرم پہ، قیادت کے بھرم پہ پورا اتریں، باہر نکلیں، اپنا وجود منوائیں۔ اس وقت ایکچولی سیاسی ماحول میں تحریک انصاف نے اپنے وجود کا اعلان کرنا ہے، باور کرانا ہے، چونکہ لوگ تو بیٹھے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، انتظار کر رہے ہیں کہ جب بیلٹ آئے گا ہم خان کو تھمبنگ میجورٹی دیں گے۔ لیکن پولیٹیکل ماحول میں آپ کو نکلنا ہوتا ہے، 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے، اپنی موجودگی دینی ہوتی ہے، گرفتاریاں بھی کچھ ہوتی ہیں۔ بہرحال اس سفوکیشن کے ماحول کو توڑنا تو ہے، تو 15 اکتوبر کو جو جلسے کی بات ہے میرا خیال ہے وہ اس طرح کا ایک ٹیسٹ پی ٹی آئی نے اپنے لیے مقرر کیا، اپنے لوگوں کے لیے، دیکھتے ہیں وہ اس میں کامیاب ٹھہرتے ہیں کہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت پرابلم ہوگی۔ خبریں آ رہی ہیں کہ صداقت عباسی جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف چھوڑنے جا رہے ہیں، فروخ حبیب کے بارے میں بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے، اور کل عثمان ڈار کا بھی جو ہے وہ ایک، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک انٹرویو میں آئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ یہ تو کوائٹ بٹ نیچرل ہے سر، یوز آف فورس جس طرح کا ہو رہا ہے، لوگوں کو آپ اٹھا لیں، کوئی ان کا آگے پتہ نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہیں، کوئی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہے، تو پھر لوگ کیا کریں؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل وہ جو ایک پریگمیٹک ذہن ہوتا ہے وہ تو یہی سوچتا ہے نا کہ یار جان چھوڑائیں، اب اس سارے معاملے سے نکلیں، اتنی سفوکیشن ہے۔ تو جو لوگ بیان دے رہے ہیں، اب تو ایک ٹرم ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اغوا برائے بیان، تو آپ بیان دے دیں، آپ اسلام آباد پریس کلب چلے جائیں، عزت مآب جسٹس کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں چلے جائیں اور اپنی بریت کا وہاں سے پروانہ لے کر نکل جائیں، تو اس طرح کا ماحول ہے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے ایسے سیاسی کارکنان سے جو اس طرح کی ریاستی منشا اور طاقت کے استعمال کے بعد سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، نہ آنکھوں کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں، نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، زبان پہ کچھ اور جاری ہوتا ہے، تو کوئی سمجھ نہیں آتی ان سب لوگوں کی نا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ تیری رات کہہ رہی ہے تیری صبح کا فسانہ، تو راتوں کو ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے بزنسز کے ساتھ، تو وہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں ہمیں ساری صورتحال بتا دیتی ہے کہ کیا مقصد ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے ماحول میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو تحریک انصاف کا، اب اس سے کوئی ہمیں اس سے یہی امید ہے کہ وہ کمپرومائز کرے اور گھر چلا جائے کچھ دنوں کے لیے۔ تو یہ تو اس طرح کے عین ممکن ہے کہ فروخ حبیب کے ساتھ بھی یہی ہو، وہ بھی یہی برتاؤ کرے، یہی اسی طرح سے اعلان کرے، اسی طرح سے سیاست کو چھوڑ دے، سب سے صداقت عباسی سے۔ اور ان سے تو ویسے بھی کم ایکسپیکٹیشنز ہیں، فروخ حبیب سے اور کیا نام ہے اس کا، صداقت عباسی سے، ان سے تو ویسے مجھے تو ویسے بھی ان کا کیا پولیٹیکل کیریکٹر ہے۔ تو بڑے بڑے تھمب الٹ چکے ہیں، بڑے بڑے برج الٹ چکے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شیخ رشید کا آئے گا؟ شیخ رشید صاحب کی ایک بڑی پرانی پارٹنرشپ ہے گیٹ نمبر 4 کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے وہ مہمان رکھے گئے ہوں اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن شیخ رشید صاحب کی تو اپنی جماعت ہے، وہ کس کو چھوڑیں گے؟ ان پر سردست اس طرح کا دباؤ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شاید ان کے اوپر کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی سلطانی گواہ بننے کا کوئی دباؤ ہو کہ یہ اس طرح سے کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایک نئی بات سن رہے ہیں نا کہ 9 مئی کا مقصد یہ تھا کہ اندر سے کوئی بے چینی پیدا ہو جائے فوج کے اندر سے اور آرمی چیف کے خلاف ماحول بن جائے، شاید اس گریٹر پلان کے لیے اس کی گواہی کی کوئی ضرورت پڑ جائے، تو شیخ رشید صاحب میرا خیال ہے مایوس نہیں کریں گے۔ جی بالکل، ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج زمان پاک کی جو ہم نے مناظر دیکھے، جس طرح کرفیو لگا ہوا تھا، جس طرح حک اینڈ مائکرو کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پر جا نہ سکے، میڈیا کے جو دوست ہمارے گئے وہاں پر، ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہی نازیبا رویہ رکھا گیا، اور ایون کہ جو ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ان میں تو ایک پولیس افسر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سارے منظر جو ہیں وہ آج آپ نے دیکھا، اور اس حکومت کی یا ان لوگوں کی جو ہے ان لوگوں کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ ٹویٹر بند کر دیں، سوشل میڈیا بند کر دیں اور ہر طرح سے جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر دیں، لیکن سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے کچھ زبان جو ہے، کچھ آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آج کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے اور وہاں پر کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہوں وہ آپ دیکھ سکیں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔